بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین صبح وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع ہو۔ استغفار کی توفیق عطا ہونا تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو کیونکہ نماز گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت پتوں کو گرا دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت کی کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ سورت واقعہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اچھی بات دوسروں تک پہنچائے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایک مرد اگر عورت سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت بنتا ہے، اور اگر عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے سکون ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ خود کو بھول جاتا ہے، مگر محبت ہمیشہ یاد رکھتی ہے کہ کون سچا تھا۔ زندگی میں جب کوئی تمہیں چھوڑ دے تو غم نہ کرنا، کیونکہ جو تمہیں چھوڑتا ہے وہ دراصل خود کو تمہاری دعا سے محروم کر لیتا ہے۔ اکثر اوقات انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب تھا جب وہ خوشی اس سے چھین جاتی ہے۔ انسان جب اپنے دل سے کسی کا غم نکال دیتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون بھر دیتا ہے۔ محبت میں خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب دو دل ایک دوسرے کی خاموشی سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل سے نماز کا سکون چھین لیتا ہے۔ جو تمہیں وقت دیتا ہے وہ تمہیں اہمیت دیتا ہے، اور جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کسی کے احساسات سے کھیل مت کرنا، کیونکہ دل ٹوٹنے کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ گناہوں میں ڈوبتا ہے اتنا ہی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں سمجھنے لگے تو اس کو کھو مت دینا، کیونکہ سمجھنے والے لوگ قسمت سے ملتی ہے۔ جب اللہ تمہیں صبر دے رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں کسی بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک سجدہ ہزار آہوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دل سے کہہ دو کہ میری مرضی نہیں بلکہ جیسی اللہ کی مرضی۔ جو لوگ تمہاری خاموشی کو سمجھ جاتے ہیں وہی تمہارے اصل ہمدرد ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے واقعات لاتا ہے جو اسے دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا مشکل نہیں، مگر اس جگہ کو قائم رکھنا صبر اور سچائی اور خلوص مانگتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ان کی زندگی میں برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جب انسان راضی باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے دکھ بھی سکون بن جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جو لوگ تمہیں دکھ دیتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ یہی تمہارے ایمان کی پختگی ہے۔ اللہ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انسان جب اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں بدل دیتا ہے تو اس کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم اللہ کے قریب ہو گئے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سانور جائیں گی۔ جو شخص صبر کو اپنا زیور بنا لیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ زندگی ایک سفر ہے جہاں ہر دکھ تمہیں اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی بند نہ کرو، کیونکہ وہ وہی رب ہے جو بندے کے دل کی خاموش خواہش بھی جانتا ہے۔ جو چیز تمہارے دل کو سکون دیتی ہے سمجھ لو وہی اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ کبھی کبھی تمہارے زخم تمہارے رب سے ملاقات کی سب سے بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے تو سمجھ لو اللہ کوئی نیا آغاز کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اس بندے کو بھی نہیں چھوڑتی جو خود کو گنہگار سمجھ کر دور بھاگتا ہے۔ یاد رکھو، جو تمہیں چھوڑ گیا وہ تمہارے نصیب کا نہیں تھا، اور جو تمہارے نصیب کا ہے وہ تم سے کبھی دور نہیں جائے گا۔ صبر اور شکر اور ذکر اور فکر یہ چار بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، اور فکر گناہوں سے روکتی ہے۔
جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، صرف نیک دیکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔ بچوں کے چہرے پر اتنا نور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں مگر سازشیں نہیں کرتے۔ نماز کو چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں بلکہ اللہ کی ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا بھی ہوتا ہے۔ میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں اے رب، بس تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اور جس دن تم نے یہ مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے، اس دن کے بعد سے ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ جسے کھو دیا تم نے وہ رب کی رضا تھی، اور جو اب تمہارا ہوگا وہ تمہارے صبر کا صلہ ہوگا، اور جو تم سے نہیں ہوتا وہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ سب سنبھال لے گا۔ بس اس پر توکل رکھو اور دعا کرتے رہو۔ بات تو ساری یقین کی ہوتی ہے، بس کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، یقین رکھو کہ اگر تم نے اپنی دعائیں اللہ کے سپرد کر دی ہیں تو وہ دعائیں طویل سفر کے بعد بھی پوری ہو جائیں گی۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجے سے مسلسل ٹپکتی ہوئی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ معذرت کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر اپنے قدم رکھا ہو، اس کے لیے نہیں جس کے دل کو اپنے کچل دیا ہو۔ اور پھر من پسند شخص کا بچھڑ جانا زندگی کے سارے ذوق کھا جاتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ وہ انسان اب کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے اب ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ رزق کا وعدہ بھی ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، اور مغفرت کا وعدہ بھی نہیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر وقت اپنا تن اور من پاک رکھو، کیا پتہ کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ اتنی خوبصورتی سے مانگو جتنی خوبصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچے گا۔ کبھی کبھی زندگی تمہیں تنہا اس لیے کر دیتی ہے تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارے پاس اللہ ہے اور وہی کافی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں نور پیدا ہو تو دل کو گناہوں سے خالی کر دو۔ جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہاری کوشش سے نہیں مل سکتی، اور جو نصیب میں ہے وہ تم سے چھن نہیں سکتی۔ زندگی تب خوبصورت لگنے لگتی ہے جب تم اللہ کی رضا میں خوش رہنا سیکھ لیتے ہو۔ انسان جب دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر وہ سکون آ جاتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو عاجزی میں بڑا ہونا کے مال میں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دکھ اس لیے دیتا ہے تاکہ تم دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ جو لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں یاد رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ کبھی انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جب اللہ پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو تمہیں دنیا کے فیصلوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ زندگی میں سب کچھ ختم ہو جائے مگر امید کبھی ختم نہ کرنا۔
کیونکہ امید اللہ سے جوڑنے والی رسی ہے۔ انسان جب خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اس کی ہر کمزوری کو طاقت بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی تمہارا خاموش رہنا تمہاری دعا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کی زبان سنتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی آسان ہو جائے تو اپنے دل سے نفرت اور حسد اور تکبر نکال دو۔ بہترین صبح وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع ہو۔ جب دن کا آغاز ذکری الہی سے ہو تو دل کو سکون اور وقت کو برکت ملتی ہے۔ ہر زخم کی دوا ہے مگر برے اخلاق کی کوئی دوا نہیں۔ ظاہری زخم وقت سے بھر جاتے ہیں مگر بد کلامی اور بد اخلاقی انسان کے دل کو ہمیشہ زخمی رکھتی ہے۔ مخلصی کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ سچائی اور خلوص دوسروں سے چاہنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں۔ حسد دل کو جلا دیتا ہے اور برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تصویر اور تصور ہمیشہ حسین ہوتے ہیں، حقیقت اکثر کڑوی نکلتی ہے۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں وہم اور ظاہری دیکھوئے پر یقین نہ کرو۔ اصل تعلق وہ ہے جو برداشت اور قربانی اور نرمی سے جیتا جائے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، اور ضبط نفس ہی اصل طاقت ہے۔ 35 سے 40 سال کی عمر وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے خود کو سنوارنے اور سمیٹنے اور مستقبل کے لیے تیار ہونے کا۔ اگر اس عمر میں اپنے درست فیصلے نہ کیے تو آنے والے سال صرف افسوس اور پچھتاوے میں گزر سکتے ہیں۔ 35 سے 40 سال کی عمر تک کر لیے 11 فیصلے ورنہ پچھتاؤ گے۔ نمبر 1، اپنی صحت کو پہلی ترجیح بنا لیں۔ یہ عمر وہ ہے جہاں جسم تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر اب بھی صحت کو نظر انداز کیا تو بعد میں دوائیاں ہی ساتھی بنیں گی۔ روزانہ تھوڑا چلنا اور نیند پوری کرنا اور سادہ غذا اختیار کرنا زندگی بدل سکتا ہے۔ نمبر 2، فضول دوستیوں کو ختم کر دیں۔ جو رشتے آپ کو سکون نہیں دیتے بلکہ ذہنی دباؤ کا باعث ہیں، انہیں ختم کر دیں۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنی توانائی ان لوگوں پر خرچ کریں جو آپ کے خیر خواہ ہیں۔ نمبر 3، مالی منصوبہ بندی لازمی کریں۔ اب لاپرواہی نہیں چل سکتی۔ بچت اور انویسٹمنٹ اور مالی نظم ضروری ہے۔ جو شخص 40 سال سے پہلے پیسوں کو سنبھالنا نہیں سیکھتا وہ بڑھاپے میں دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں۔ اب دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیں۔ جو ہوا وہ ہو چکا۔ اس عمر میں اپنے فیصلوں کی ذمہ داری خود لیں، یہی پختگی کی علامت ہے۔ نمبر 5، والدین اور خاندان کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اب وقت ہے کہ آپ ان رشتوں کو سنبھالیں جنہیں کبھی وقت کی کمی نے دور کر دیا تھا۔ والدین کی دعائیں آنے والے وقت کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ نمبر 6، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ اگر ابھی تک آپ صرف گزارا کر رہے ہیں تو رک کر سوچیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کچھ ایسا کریں جو آپ کے دل کو سکون دے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 7، وقت کی قدر کرنا سیکھیں۔ یہ وہ عمر ہے جہاں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ وقت ضائع کرنے کا مطلب ہے زندگی کا قیمتی حصہ گنوانا۔ سوشل میڈیا اور بے مقصد مصروفیات کم کریں۔ نمبر 8، اپنے دل کے زخموں کو معاف کر دیں۔ غصہ اور نفرت اپنے اندر رکھنا دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ جنہوں نے تکلیف دی انہیں معاف کر دیں، کیونکہ اب سکون بدلے سے زیادہ قیمتی ہے۔ نمبر 9، نئی چیزیں سیکھنا شروع کریں۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ اگر آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا تو پیچھے رہ جائیں گے۔ نئی مہارت اور نئی سوچ اور نئی زبان کچھ بھی سیکھیں، کیونکہ علم عمر کا محتاج نہیں۔ نمبر 10، اپنی روحانیت سے جڑ جائیں۔ زندگی کی اصل پہچان دل کا سکون ہے۔ نماز اور دعا اور مراقبہ اور قرآن سے قربت، جو بھی آپ کو اللہ کے قریب کرے اسے اپنی عادت بنا لیں۔ نمبر 11، اپنی زندگی کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ بیکار چیزیں اور غیر ضروری خواہشیں، دیکھوئے اور مقابلے یہ سب چھوڑ دیں۔
زندگی سادہ رکھیں کیونکہ سکون کم چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص 35 سے 40 سال کی عمر میں خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اگلے 40 سال عزت اور سکون اور وقار سے گزار سکتا ہے۔ فیصلے چھوٹے ہوں اور بڑے لیکن ان کا وقت یہی ہے۔ اب اگر نہیں سنبھلے تو بعد میں صرف حسرت باقی رہے گی۔ دعا دل کی وہ صدا ہے جو زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پہنچتی ہے اور خالق کے حضور قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار، اے میرے مالک، اے اللہ، ہمیں وہ عقل عطا فرما جو وقت کی پہچان کر سکے، وہ سمجھ دے جو ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، اور وہ دل عطا فرما جو حسد اور نفرت اور پچھتاوے سے پاک ہو۔ اے رب کریم، ہمیں اس عمر میں وہ شعور دے جو ہمیں اپنے مقصد اور اپنے والدین اور اپنی آخرت کی طرف دھیان کروا دے، ہماری زندگی کے باقی دن عزت اور سکون اور رحمت سے بھر دے، اور جب ہم پیچھے موڑ کر دیکھیں تو ہمیں اپنے فیصلوں پر ندامت نہیں بلکہ شکر محسوس ہو۔ آمین ثم آمین۔